اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ 26 اگست 2021 سے 29 اکتوبر 2021 تک ہم نے توحید کے 3 بنیادی عنوانات توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان سے متعلقہ جو مسلمانوں کے عقائد ہیں انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس وقت بھی اور کئی مقامات پر یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے کہ مرزا انجینئر اس کا توحید سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا قبر پرستی کی مذمت کرنا، صوفیوں کی مذمت کرنا، یا قبر پرستی سے مماثلت رکھنے والے بعض عقائد کا انکار کرنا یا ان کی مخالفت کرنا، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مرزا انجینئر نے یہ مخالفتیں کر رکھی ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ اس نے توحید بیان کیا، اس نے توحید کہیں بھی بیان نہیں کی۔ بلکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ استواء علی العرش کا مسئلہ، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ جہمیہ مجبرہ کے عقائد کا حامل ہے، اور اس نے استواء کے مسئلے کا وہ بے دردی اور وہ بھیانک طریقے سے انکار کیا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے تمام جو ہے وہ اشکالات و اعتراضات کے جوابات دیے، چینل کے اوپر موجود ہیں۔ پچھلے دنوں حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ایک ویڈیو کلپ مرزا انجینئر کا ان کے آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا، وسیلے کے ذریعے سے دھوکہ، اللہ عز و جل کی توحید اور شرک، 30 دسمبر 2019 کا اپلوڈڈ جو کلپ ہے، یہ نظروں سے گزرا، بڑی حیرت ہوئی، لیکن جب سنا تو وہ حیرت جاتی رہی۔ مرزا انجینئر نے اس میں بہت ہی باریکی کے ساتھ چور رستے سے وسیلہ الی الشرک کا اقرار کیا ہے۔ وسیلہ الی الشرک کیا ہے؟ یعنی شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ۔ ٹھیک ہے، چلیں وہ تو ہم ابھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ سر دست پہلے یہ وسیلہ ہے کیا، اس کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ طرف اس کے، الوسیلۃ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے وسیلہ لفظ کے معنی نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور جتنے بدعی عقائد و نظریات ہیں اس کا اثبات اس لفظ کے یہاں معنی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر طبری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 566 567 ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ یقول وطلب القربۃ الیہ بالعمل بما یرضیہ، کہ اس کا معنی کیا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی طرف قربت کو حاصل کرنا ان اعمال کے ذریعے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف قربت کو حاصل کرنا ان اعمال کے ذریعے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ توجہ کر لیں کہ معنی یہ بنے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف نزدیکی تلاش کرو۔ قطعی یہ معنی نہیں بنے کہ اللہ کی طرف نزدیک کو تلاش کرو۔ او بھائی میرے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف نزدیکی تلاش کرو، یہ معنی نہیں بنے جو اللہ کے نزدیک ہو چکا ہے اس کو تلاش کرو۔ او بھائی میرے، اچھا پھر ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ قال القربۃ فی الاعمال، تو وہ کہتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کا معنی کیا ہے کہ اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ پھر اس کے بعد امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے، وابتغوا الیہ الوسیلہ ایو تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی طرف نزدیکی تلاش کرو، والعمل اور عمل کرو، بما یرضی، جن اعمال سے جس ذریعے سے وہ راضی، جس عمل سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف اعمال صالحہ کر کے وہ اعمال کے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے
بندہ نزدیکی حاصل کرے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 565 ہے. اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وسیلے سے مراد قربت ہے. کیا کہتے ہیں؟ وسیلے سے مراد قربت ہے. وسیلے سے مراد قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی قریب کوئی قریب ذات ہو, قریب بندہ ہو. وسیلے سے باقاعدہ مراد قربت ہے. اور پھر کہتے ہیں ابو وائل, حسن بصری, مجاہد, قتادہ, عطا, سدی, عبداللہ ابن زید, عبداللہ بن کثیر وغیرہ سب سے معنی مروی ہیں, اور یہ سارے مفسرین تابعین کے. پھر کہتے ہیں کہ یعنی کچھ بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے. صحیح حدیث میں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہے. یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ 166 پر موجود ہے. مقصد عرض کرنے کا میرا یہ ہے کہ دیکھو امام قرطبی تو ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے اس آیت میں وسیلے سے مراد اللہ کی طرف نزدیکی تلاش کرنا ہے. اصطلاح شریعت میں اگر کوئی وسیلہ چیز ہے تو جنت کا ایک مقام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا, اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال کرنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت ملے گی. اس کا مطلب وسیلے کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال نہیں کرنا تھا. یہ دو علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 732 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے تقوی کا حکم دیا جو کہ اطاعت کے ساتھ ملا ہوا ہے, فرما برداری کے ساتھ ملا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے روکا رہے اور اس کی طرف نزدیکی تلاش کرے. یہی معنی وسیلے کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں, مجاہد سے, ابو وائل سے, حسن سے, عبداللہ ابن زید سے, اور بہت سے مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین سے یہ معنی مروی ہیں. قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے مرضی کے اعمال سے اس کے قریب ہوتے جاؤ. عبداللہ ابن زید نے آیت پڑھی اولئک الذین یدعون الی ربہم الوسیلہ, جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی نزدیکی, اس کی طرف وسیلے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. ان ائمہ نے وسیلے کے جو معنی اس آیت میں کیے ہیں, ان ائمہ نے وسیلے کے جو اس آیت میں معنی کیے ہیں اس پر سب کا اجماع ہے. اس پر سب کا اجماع ہے. اس میں کسی ایک کی بھی مخالفت ثابت نہیں. وسیلے کے اس کے علاوہ کوئی معنی مفسرین سے ثابت نہیں ہے. امام ابن جریر نے اس پر ایک عربی شعر بھی وارد کیا ہے جس میں وسیلے کے معنی قربت اور نزدیکی کے معنوں میں وہ مستعمل ہے. وسیلے کے معنی اس چیز کے ہیں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے, اور وسیلہ جنت کی اس اعلیٰ اور بہترین منزل کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے. اچھا اب دیکھیے گا, یہاں غور طلب نکتہ ہے, سمجھیں. جب ہم نے یہ معنی کو سمجھ لیا کہ یعنی اس لفظ کے معنی یہ ہیں, تب آپ یہ دیکھیں مرزا صاحب نے یعنی کہ سن 2012 میں, جیسے کہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا, کچھ پمفلٹس لکھے, اور اسی کے آس پاس میں مسئلہ 43 کے نام سے ایک ویڈیو بنائی وسیلے کے اوپر, اور اس میں مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ جی مطلب پوری ویڈیو دیکھ لیں یا یہ پمفلٹس پڑھ لیں, اس میں پورے میں اللہ سے دعا کرنا, اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا, اس پر مرزا جی نے دلائل دیے. اب مرزا جی وہاں بھی 2012 میں بھی ان ویڈیوز اور پمفلٹس میں, اور یہاں بھی مرزا جی نے اس ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کہی کہ جو ہم نے تو جو ہے وہ جو نا توحید کے دلائل دیے, اور اس کے ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. لیکن آپ کو تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ جب بھی اور اب بھی مرزا جی نے یہ نہیں بتایا کہ مشرکین جس طریقے سے استمداد کرتے تھے وہ طریقہ کیا تھا. مشرکین جس طریقے سے مدد طلب کرتے تھے غیر اللہ سے, وہ طریقہ کیا تھا. صحیح. اور قرآن میں جتنی آیتیں اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں, مرزا جی نے ان میں سے کوئی ایک آیت بھی نہ اپنے پمفلٹ میں درج کی, نہ اپنی اس مسئلہ 43 ویڈیو میں ذکر کی, اور نہ اس ویڈیو میں ذکر کی. کیونکہ مرزا صاحب بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جو بدعی عقیدہ مرزا جی کا ہے, شرکی عقیدہ, ہم نہیں کہتے, محدثین نے کہا ہے کہ جو عقیدہ مرزا جی کا ہے, ظاہر ہے کہ مرزا جی اس کے خلاف وارد شدہ آیتیں تو پڑھنے سے رہے. اچھا جی سنیں, اب دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اولیاء جمع ہے ولی کی, اولیاء جمع ہے ولی کی.
اللہ قرآن میں اسبات کرتا ہے اپنے لیے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ولی معنی سرپرست، ولی معنی مددگار، ولی معنی پشت پناہی کرنے والا. سنیں اللہ کہہ رہا ہے خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی بنا لیا، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر وہ ہمیں اللہ کا قرب دلواتے ہیں. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ قرب، نزدیکی. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کا قرب دلواتے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بھی پکار اس غیر اللہ سے شفاعت اور وسیلے کے عقیدے کے نتیجے میں بنی تھی. اور دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر تبری ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 611 ہے. امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء یتولونہم ویعبدونہم من دون اللہ ویقولون لہم ما نعبدکم ایھا الالہۃ الا لیقربونا الی اللہ زلفا قربۃ ومنزلۃ وتشفع لنا عنده فی حاجتنا. وہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہتے تھے کہ یہ جنہوں اللہ کے سوا جو ولی بنا لیے تھے کہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ ان کی تولیت کا کام کرتے، ان کی سرپرستی کا کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے سوا ان کو پکارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے مشکل کشاں ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا قرب دلواتے ہیں، اللہ کی طرف منزلت دلواتے ہیں، اور ہم اپنی حاجتوں کے لیے ان کی شفاعت اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں. بھائی میرے تو مرزا جی جو بار بار کہتے ہیں توسل، وسیلہ اور توسل استمداد میں فرق کرو. اب مرزا جی سے وہ تو بھی ہم پڑھیں گے، ہم مرزا جی سے کہتے ہیں فرق کر دیتے ہیں جانو جرمن. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ استمداد کی پہلی سیڑھی یہی وسیلہ ہے. فرق تو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لفاظی سے تو فرق ہو سکتا ہے، عقیدے میں فرق ہو سکتا، عقیدے میں فرق نہیں ہو سکتا. اور آگے دیکھیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آیت کی تفسیر میں امام مجاہد کا قول لے کے آئے، بڑا غور طلب ہے، سنیے گا ذرا بات کو، کہ ان کا یہ کہنا مشرکین کا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں قریش تقولوہ للاوثان ومن قبلہم یقولہ للملائکۃ والعیسی ابن مریم والعزیر. قریش کہتے تھے یہ اپنے بتوں کے لیے، اور سنو ذرا بات کو، آپ لسان العرب وغیرہ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا. وسن اس بت کو کہتے ہیں جو جیتی جاگتی پہلے کوئی شخصیت تھی، یا کم از کم اس بت کا چہرہ کسی جیتی جاتی پہلے گزری شخصیت سے ملایا جاتا ہے. وسن اس بت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اوسان ہے. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں قریش کہتے تھے یہ کہ یہ ہم اللہ کا قرب دلوائیں گے، قریش کہتے تھے یہ اپنے والوں کے لیے، اور ان سے پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے فرشتوں کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے اور عزیر علیہ السلام کے لیے. چلو کم از کم عیسیٰ ابن مریم ہو یا عزیر ہوں، بت تو نہیں ہے. اور بھائی میرے نہیں سمجھے کچھ بات. اچھا پھر مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین، مرزا جی کی پشت پناہی کرنے والے جتنے بھی ان کو ڈکٹیشن دینے والے دائیں بائیں آگے پیچھے کے جتنے افراد ہیں، ان سب کی جناب میں ہمارا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ جائز ہے؟ یسوع مسیح تو حیات ہیں، آپ کا وسیلہ کیوں ناجائز ہے؟ نہیں سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وسیلہ جائز ہے نہیں، وہ تو ہم بحث پوری پڑھ رہے ہیں نا. ابھی مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، اس میں حرج نہیں ہے نا، تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. مرزا انجینئر کو توحید پرست سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ کہ آہستہ آہستہ یہ آدمی کیسی باریکی کے ساتھ لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف، بدعت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور سنیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بعد از وفات وہ ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے تو وفات بھی نہیں ہوئی ہے، ان کو تو اللہ نے زندہ اٹھایا تھا. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بھائی ان کا وسیلہ جائز ہے، کہتے ہیں جائز ہے، تو پھر ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا مسیحیوں کا کیا قصور ہے؟ آپ انہیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ بھائی کرسچنس کا کیا ہے مسئلہ؟ آپ کرسچنس کو جو مشرک بدعتی کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر وہی تو آپ نے کہہ دیا جو وہ کہتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کی اپنی کتاب صاحب کو حوالہ دیں گے انشاءاللہ. پھر آگے کہتے ہیں قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء کی تفسیر میں ما نعبد هؤلاء الا لیقربونا الا لیشفعوا لنا عند اللہ. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے؟ اور بھائی الا لیقربونا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرتے ہیں،
ہماری حاجتوں کے لیے اللہ کے پاس ہماری، یہ مشرکین کا یہ غیر اللہ سے استمداد کا عقیدہ تھا. اور آپ سمجھیں اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 400 اور 401 ہے. اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی گمان کرتے تھے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. پس فرمایا ہے کہ جیسا ان کا خیال اگر یہی ہوتا تو اس امر کے خلاف ہوتا. پس یہاں شرط نہ تو واقعہ ہونے کے لیے نہ امکان کے لیے بلکہ محال کے لیے ہے، اور مقصد صرف ان لوگوں کی جہالت بیان کرنا ہے. جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ان بیہودہ باتوں کا ارادہ کرتے تو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے. اور اسی طرح آیت میں ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کا قائل ہوتا. بس یہ سب آیتیں شرط کو محال کے ساتھ متعلق کرنے والی ہیں، امکان یا وقوع کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک اور وہ واحد صمد اور احد ہے، ہر چیز اس کی ماتحت، فرما بردار، عاجز و محتاج ہے، فقیر و بےکس اور بے بس ہے. وہ ہر چیز سے غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے، سب اس کی حکومت اور سب پر اس کی حکومت اور غلبہ ہے. ظالموں کے ان عقائد سے اور جاہلوں کی ان باتوں سے اس کی ذات مبرہ اور منزہ ہے. ظالموں کے اور جاہلوں کے عقائد اور باتیں سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ تو ہو گیا اس کا ایک حصہ. اگر آپ اس سے اوپر کا حصہ پڑھیں، یعنی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں آیت سے مراد بت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس سے مراد بت تھے، نہیں، اس سے مراد اللہ کے نیک بندے، اور نیک بندوں میں وہ کوئی گھڑے ہوئے بابا نہیں تھے، اللہ کے نبی ہیں. اور مسئلہ یہی ہے نا کہ مرزا جی کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے میں حرج نہیں ہے، تو پھر بتاؤ یسوع مسیح کے وسیلے میں کیا مسئلہ بھائی جان؟ اب پھر یہ دیکھیں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. یہ سورہ زمر کی آیت میں پھر دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ، یہ آیت نمبر 3 تھی. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھیے گا. اللہ کہہ رہا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے بعد ہمارے سفارشی ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کے بعد ہمارے، ان کا سفارش کا عقیدہ تھا، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ نہیں تھا. ہاں ان میں ترقی کر کے اگر کوئی آدمی استمداد لغیر اللہ کا قائل ہو جائے، بلکہ ترقی کر کے وہ اپنے جس کو وہ اللہ کا شریک مقرر کر رہا ہے اس کو اللہ کا بیوی، اللہ کا بیٹا بنا لے، تو وہ بحث دی کرے. شروع کہاں سے ہوتی ہے بات؟ یہی واسطے وسیلے، یہی شفاعت کے عقیدے سے. وہ اس میں ترقی کر کے کہیں بھی چلا جائے اس عقیدے میں، لیکن فی الوقت بات شروع یہیں سے ہوتی ہے. اور دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جسے اللہ نہیں جانتا زمین اور آسمان میں کہیں. یعنی اگر اللہ نے کوئی سفارشی بنایا نا اپنے دنیا میں، کہ دنیا میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کوئی اللہ کے پاس سفارشی ہے، تو اسے اللہ قرآن میں بطور دلیل اتارتا نا، یا الہامی کتابوں میں کئی بطور دلیل اس کا ذکر کرتا نا. بھائی اللہ نے نہیں کیا، تم بتا رہے ہو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، سبحانہ پاک ہے واللہ وتعالی، اور بلندتر ہے، اما یشرکون، اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. آیت میں غیر اللہ کو اپنی حاجتوں کے لیے شفیع سمجھنے والا، شفاعت کرنے والے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اچھا پھر یہ ذرا سمجھے گا. اچھا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَيَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ وُصِفَتْ لَكَ يَا مُحَمَّدْ صِفَتِهِم مِّن دُونِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُمْ شَيْءٌ وَلَا يَنفَعُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَذَلِكَ هُوَ الْآلِهَةُ وَالْأَصْنَامُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ رِجَالًا شِفَاعَتُهَا عِندَ اللَّهِ. اور یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی یعنی کیفیت آپ سے بیان کرتے ہیں، نہ تو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ کہ جو ان کے مشکل کشا ہیں، ان کے وہ بت ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کے پاس اس لیے یعنی جاتے ہیں، اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، رجاءً شفاعتها عند اللہ، اس امید کے اوپر کہ اللہ کے پاس ان کے یعنی شفاعت کریں گے.
قال اللہ لنبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، کل لہم آپ ان سے کہیں، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو اس کو اللہ نہیں جانتا زمین اور آسمان میں کہیں، یقول اتخبرون اللہ بما لا یکون فی السماوات ولا فی الارض، تم انہیں یہ کہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں یہ کہو، ان کو خبر دو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں کہیں بھی اپنا کوئی سفارشی نہیں بنایا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں بنایا ہے۔ وذالک ان الالہۃ لا تشفع لهم عند اللہ فی السماوات ولا فی الارض، اور یہ اس کو ثابت کرتی ہے کہ ان کے مشکل کشا ان کی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے پاس، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین، نہ آسمانوں میں کوئی ایسا نہ زمین میں۔ وکان المشرکون یزعمون انها تشفع لهم عند اللہ، مشرکین یہ گمان رکھتے تھے یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے جس کو مرزا انجینئر نے اب تک کے عرصے میں توحید پرستی، توحید بیان کرنے کے نام پر، شرک کا رد کرنے کے نام پر، توحید بیان کرنا نہیں، میں پھر اپنی بات دہراؤں، مرزا نے کبھی توحید بیان نہیں کی، مرزا نے کچھ چند ایک اقسام کا رد کیا ہے شرک کی بس، لیکن آج تک مرزا نے کبھی بھی اس عقیدے کا پرچار نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ وذالک باطل لا تعلم حقیقت وصحتہ بل یعلم اللہ ان ذلک خلاف ما تقولون، یہ باطل نظریہ ہے، اللہ نے نہیں سکھایا، نہ اس کی حقیقت کا علم ہے نہ اس کی صحت کا، بلکہ اللہ بل یعلم اللہ ان ذلک خلاف ما تقولون، بلکہ اللہ نے تو سکھایا اس کے خلاف جو تم کہتے ہو، وانہا لا تشفع لاحد ولا تنفع ولا یضر، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نہ تو کوئی دنیا میں سے اللہ کے یہاں کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ فائدہ پہنچانے والا ہے، نہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، ان سب آیات کا مقصد و مفاد یہ ہے کہ مشرکین ڈائریکٹ استمداد کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ غیر اللہ کے ہمارے وسیلے، ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر جلد 2 صفحہ 425 پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے ان مشرکوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان مشرکین کا خیال ہے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، اور نہ جو وہ چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو ایک ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو چیز نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، پھر کیا تم اللہ کو ایسی خبر دیتے ہو جو چیز نہ آسمانوں زمین میں، اور شرک اور کفر سے اپنی ذات کریمہ کو اللہ نے منزہ فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ شرک لوگوں میں پیدا ہو گیا، اس کا وجود نہیں تھا، پھر ہو گیا سب لوگ دین واحد پہ تھے اور وہ ابتدا اسلام ہی پر تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس شفاعت کے عقیدے کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ شرک۔ اور میرے بھائی سمجھے گا ذرا بات کو، یہ کیتھولک عیسائیوں کے پریس سے چھپی ہوئی کتاب ہے، نیشنل کیٹیکل کمیشن آف پاکستان، یہ نام بھی بڑا مشکل ہے، میرے سے نہیں لیا جائے گا، بہرحال 85D ماڈل ٹاؤن لاہور سے شائع شدہ ہی ہے، اس کا نام ہے ہمارا ایمان یہ ہے، دلائل پر مبنی کیتھولک تعلیم۔ اس کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر، 74 سے لے کے اور میں 76 تک پڑھوں گا، اس کو آپ بغور سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور صرف اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری روحانی ماں ہے۔ ہم کیتھولک مسیحی جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم ہمارے خدا کی ماں ہے اور وہ ہماری بھی ماں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سلیب پر سے اپنی ماں کو اور شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے ہاں لے آیا۔ مقدسہ مریم نے نبوت سے کہا تھا اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جو اس کو مبارک کہیں گے؟ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ خداوند کا حکم ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اس لیے کیتھولک مسیحی جو عزت اپنی روحانی ماں مقدسہ مریم کو دیتے ہیں اس سے خدا کی پرستش میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی ہستی کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں جسے خدا نے سربلند کیا، صرف مسیح ہی خدا اور انسانوں کے درمیان میں ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، سنو ذرا اس بات کو، میں مرزا صاحب کا جملہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغمبر ہی تو وسیلہ ہیں کہ اللہ کی دعوت مخلوقات تک پہنچائے۔ کون وسیلے کا منکر ہے؟ مرزا صاحب کی عبارت اور کیتھولک مسیحوں کی عبارت میں آپ مجھے بتائیں کس درجے کا فرق ہے؟ سنو ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں کہ صرف مسیح ہی خدا اور انسانوں کا درمیانی ہے جس نے اپنے آپ کو سلیب پر سب کے بدلے میں فدیے میں دے دیا، مگر یہ بات قطعاً منع نہیں کرتی کہ ایماندار مقدسہ مریم سے شفاعت نہ کریں۔ مقدسہ مریم اپنے بیٹے کے سامنے ہماری شفاعت نہ کرے،
یسوع مسیح نے اپنا پہلا معجزہ اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا. مقدس پولس رسول نے خود ایمانداروں کو دعا مانگنے کی سفارش کی. جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیگر لوگوں سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں تو ہم آسمان میں مقدس ہستیوں سے دعا کی سفارش کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب کوئی کسی مصور کا شاہکار دیکھتا ہے تو شاہکار کو سراہتا ہے. اس میں عزت شاہکار کی نہیں بلکہ مصور کی ہوتی ہے، اس کے کام کو سراہا جاتا ہے. جب مقدسہ مریم کی تعظیم کی جاتی ہے تو خدا ہی کی عزت اور تعظیم ہوتی ہے جس سے اس ہستی کو پاک اور بے عیب بنایا، اس کو اپنے الہی منصوبے میں شریک کیا. اپنے خداوند یسوع مسیح کی ماں کو اپنی ماں جاننے اور اس کی تعظیم کرنے سے خدا کی عزت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتی. ہم اس لیے بھی مقدسہ مریم کی شفاعت طلب کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی تقلید کر سکیں. اس لیے یاد رکھیں کہ دعا کرنے اور شفاعت کرنے میں فرق ہے. سب دعائیں جو کیتھولک مسیحی کرتے ہیں وہ صرف یسوع مسیح کی خوبیوں کے سبب خدا کو پسند آتی ہیں. اس لیے کلیسا سب دعاؤں میں خدا سے عرض کرتی ہے کہ وہ مقدسہ مریم اور مقدسوں کی سفارشوں اور سب دعاؤں کو یسوع مسیح کے وسیلے سے قبول فرما لے. میں نے یہ پورا کا پورا پیراگراف اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ ایک عبارت بھی ہم نے اپنی طرف سے ہونے کے لیے سارا یہ مسیحی عقیدہ و نظریہ. اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر طبری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 96 ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو وسیلے واسطے بنا رہے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کے حضور نزدیکی تلاش کر رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہیں؟ عیسیٰ و امہ و عزیر. عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، اور عزیر علیہ السلام. امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم و عزیر والملائکہ. اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور فرشتے ہیں. کیا پتہ لگا؟ مشرکین جن کو اللہ کا وسیلہ بناتے تھے وہ کوئی بابا بت صوفی نہیں تھے. وہ کوئی بابا، کوئی اپنی امتوں کے، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، یہ لوگ تھے، ان کے اہل بیت تھے. لیکن اللہ نے اس عقیدے کو شرک کا وسیلہ قرار دیا ہے، اپنی طرف آنے کا وسیلہ. اور یہی ابھی ہم نے آج کے عیسائیوں کا بھی عقیدہ پڑھا. کوئی فرق ہے؟ اب سنیں، یہ سنیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 702. یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کر دیا کہ ان کے معبود اپنے رب سے قرب اور نزدیکی تلاش کر رہے ہیں. دیکھو یہاں بھی وسیلے کے معنی انہوں نے قرب اور نزدیکی کے کیے، اور یہ بتایا کہ جن کو وہ وسیلے کے لیے پکارتے تھے، جن کو شفاعت کے لیے پکارتے تھے، ان کا خود کا ہی عقیدہ تھا. اچھا جناب، اب یہ سمجھے گا اللہ رب العزت نے، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھ دیں، کچھ تفصیلات آپ کے سامنے. اب آگے مرزا صاحب کی عبارت سنیے گا نا. مرزا جی کہتے ہیں ہم وسیلے اور توسل کے کب منکر ہیں؟ میں نے تو 5 وسیلے ثابت کیے ہیں کتاب اللہ، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے، کہ ہم تو وسیلے قائل ہیں. وسیلے کا منکر کون ہے؟ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغمبر ہی تو وسیلہ ہے کہ اللہ کی دعوت مخلوقات تک پہنچائے. کون وسیلے کا منکر ہے؟ لیکن اگر آپ وسیلے اور توسل کو اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سر ہمیں اردو بھی آتی ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں اردو کے ایسے ہیں جو عربی میں ہیں اور مستعمل ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے تو نہیں پکار رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا. سمجھ گئے چالاکی؟ مرزا صاحب پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام مخلوقات کے درمیان وسیلہ ہیں، دعوت کو پہنچانے کا وسیلہ ہے. بات اس طرح شروع کی. بظاہر سننے والے کو ایسا لگے گا کہ مرزا صاحب شخصی وسیلے کا انکار کر رہے ہیں. مرزا صاحب تو دعوتی وسیلے کا ذکر کر رہے ہیں. پھر آگے جا کے مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ وسیلے اور توسل اور وسیلے اور استمداد، یعنی وسیلے کے منہ میں اپنا لقمہ نہیں ڈالو. ہمیں اردو بھی آتی ہے، اور یقین کریں مرزا جی کو اردو نہ صبح میں آتی ہے نہ رات میں آتی ہے، کبھی بھی نہیں آتی. اور رہ گئی عربی، تو عربی کی تو چھوٹی یہ بھی مرزا جی نہیں پکڑ پایا. عربی ہاتھ سے ایسی گئی ہے مرزا جی کے کہ بہت جاتے آتے کہ چھوٹی یہ بھی جو تھی نا وہ بھی مرزا جی کے ہاتھ میں نہ آ پائی. بہرحال ہم ابھی مرزا جی کو چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ پہ. مرزا جی کہتے ہیں کہ اب جب کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے تو نہیں پکار رہا، اللہ کو پکار رہا ہوگا. تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو یہی کرتے تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.